پیغام قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں جن کو ہم سمیٹ رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر کے جو غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں اور جو باتیں ہم بھولے بیٹھے ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کر لیں۔ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے۔ اسی ماہ میں ہم اپنی بہت سی ایسی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہے ہیں جن کو کہ پورا کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی ہیلے بہانے حجتیں بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر یہ فل سٹاپ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ آج ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں بات بھی زکوٰۃ معیشت کی ترقی کی ضامن ہے، اس پہ بات کرنی ہے، اور اس میں تفصیلاً گفتگو کر کے آپ کو اور خود کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام جو پیسوں سے منسلک ہو، صرف یہ نہیں کہ اس دولت کو، اس مال کو اپنے پاس ہم باندھ کے چھپا کے رکھ لیں گے تو وہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو خرچ کرنے میں، استعمال کرنے میں، اللہ کے بندوں پہ لگانے میں ہماری اصلاح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا واضح اصول ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیغام ٹی وی کامیابی دو جہاں کی ہے، دعوت دین کا مؤثر عالمی نیٹ ورک ہے۔ ہم دنیا کے کونے کونے تک الحمدللہ دیکھے سنے جاتے ہیں۔ کروڑوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، قرآن و سنت کی صحیح جو شرعی رہنمائی ہے ان تک پہنچائی جا رہی ہے، اور یہ مشن 15 سالوں سے دعوت دین کا جاری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ہزاروں پروگرام جن میں بچوں کے ساتھ بڑے، خواتین، مرد سب شامل ہیں، جن کی اصلاح ہو رہی ہے، جنہیں تفسیر کے حوالے سے آگاہی مل رہی ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، سماجی مسائل کے حوالے سے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے کرنے کی ہیں ان کے حوالے سے پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں۔ ممبر بننے کے لیے طریقہ بڑا آسان ہے۔ کس طرح؟ آپ ہمیں کال کریں گے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کریں گے، ہم سے بات کریں گے۔ بات کرتے ہوئے براہ کرم ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ پیغام کلب کا ممبر بننا، یا آپ نے اپنے کوئی شرعی سوالات کے جوابات جاننے ہیں یا اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے، آپ اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور پیغام ٹی وی کے ساتھ محبت کا اظہار یا تعاون کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، گاہے بگاہے پہلے ان کا آپ کو تعارف کرواؤں گا، پھر ڈھیروں باتیں کریں گے اور سمجھیں گے دین کے حوالے سے۔ جنرل سیکرٹری AYF میاں چنو سے ضیاء الرحمان صاحب ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں۔ ضیاء الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی۔ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی۔ ماشاءاللہ، برکتیں سمیت جی ہیں۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ صدر پریس کلب میاں چنو شاہد محمود چودھری صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت بخیر ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ شکر اللہ پاک۔ سفر کیسا رہا آپ جی کا؟ بہترین رہا سفر جی، مفتی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک بڑی قداور شخصیت موجود ہیں جو کہ استادوں کے بھی استاد ہیں، اور جب ان کا آنا ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ فوری جواب مل جاتا ہے۔ اس ٹرانسمیشن کو غور سے سنیے گا، اور نہ صرف یہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، افطار ٹرانسمیشن کے بعد بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں بھی شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مفتی جماعت شارع بخاری شریف، بہت بڑے مفتی ہیں، اور مفتی عبدالستار حماد صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں سر؟ جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رمضان المبارک ہے اور ماشاءاللہ سفر بھی ہے اور آپ کا آنا بھی ہے، آپ وقت نکال کے آئے، آپ کا آغاز میں بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ شکریہ۔ اور تلاوت قرآن کریم کے لیے جامع لاہور اسلامی رحمانیہ قاری عنایت اللہ ربانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بات کچھ اس طرح سے ہے جی کہ جب ہم تعاون کی بات کرتے ہیں تو ہماری ٹرانسمیشن بھی تعاون کرنے والوں کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ کون کون ہے تعاون کرنے والوں میں آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی گروپ انڈسٹریز، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، روبی فوم بنانے والے، UMT اور دارالسلام انٹرنیشنل، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات
इफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आप अगर इस ट्रांसमिशन को ताउन करना चाहते हैं, ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं, या हमारा कोई सेगमेंट ताउन करना चाहते हैं और आपके ताउन से वो नशर किया जाए, तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं पैगाम क्लब के मेंबर बन के। और बहुत से लोग कल हम काउंटिंग दिखा रहे थे, हमारी काउंटिंग भी चल रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। और अभी हमें तो बहुत सा लंबा सफ़र करना है जिसमें आप सबके हाथ हमारे हाथ के साथ मिलके दावत दीन के नेटवर्क को वुसअत देंगे। सो आज वो काउंटिंग भी हम आपके सामने रखते जाएंगे। हमारा मौजू जैसे कि है ज़कात और मईशत के हवाले से, तरक्की की ज़ामिन किस तरह से है, इस पर हमें ढेर सारी गुफ्तगू करनी है। लेकिन ये सब करने से पहले हमें तलावत कुरान करीम सुनने का फैज़ हासिल करना है। कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। शेख साहब फरमाइएगा कि नौजवान रात भर जागते हैं, जैसे हम रोज़े की रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो और फिर सहरी के बाद सो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि नमाजें हमारी मुतासिर हो रही होती हैं। तो रोज़े की हालत में फ़र्ज़ नमाज में कोताही का जो हुक्म है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा जो है वो हमें दीन इस्लाम पर अमल करने का तरीका सिखाता है। तो अगर दीन इस्लाम पर अमल करने में हमारी कोताही दूर नहीं होती है तो ये रोज़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो नमाज है ये दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं ज़कात का हुक्म दिया है उससे पहले नमाज का कहा, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। तो रोज़े की हालत में अगर हमारी नमाज़ें देर से होती हैं या नमाज में कोई कोताही हो जाती है तो ये रोज़ा जो है वो इसका मतलब ये है कि हमें पूरा फ़ायदा नहीं दे रहा है। इसलिए रोज़ा रखने के बाद नमाज में कोताही करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि
जितना को जगह को मकाम अहम होता है वहाँ जुर्म भी ज़्यादा अहम हो जाता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बीवियों को हुक्म हुआ कि अगर आपने कोई बेहयाई का काम किया युज़ाफ़ लहल अज़ाब ज़ैफ़ैन, तुम्हें दुगना अज़ाब दिया जाएगा। तो इस तरह रोज़े की हालत में अगर हम नमाज में कोताही करते हैं तो उसका जो सज़ा है वो भी डबल हो जाएगी। लिहाजा हमें इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि रोज़े की हालत में नमाज में कोताही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क़यामत के दिन जो हुकूकुल्लाह के बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में है। हुकूकुल इबाद के बारे में सवाल किया जाएगा तो खून हक़ के बारे में है। लिहाजा रोज़ा रखने के बाद नमाज में कोताही करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और नमाज में कोताही नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, जैसा आपने अभी फरमाया है कि ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में हमें और मोहतात हो जाना चाहिए। बड़ी माज़रत के साथ मैं आपसे चूँकि मुखातिब हूँ, आप अगर मेरी तरफ देखेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, बड़ी माज़रत के साथ। अच्छा, अब इसमें हम अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह इंटरेस्ट दे सकते हैं, जैसे उनकी दिलचस्पी बढ़े, ज़ौक़ व शौक़ बढ़े। जैसे आप माशाल्लाह हमारे जो मुफ्तियान कराम हैं उनके भी उस्ताद हैं, तो एक उस्ताद बेहतर गाइड कर सकते हैं अपने नौजवान को, फरमाइएगा इस हवाले से। नमाज चूँकि अहम रुकन है जी, इसलिए हमें नमाज की अहमियत को उजागर करना होगा जी कि नमाज की अहमियत क्या है। जी, नमाज की अहमियत ये है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा ना वो नमाज के बारे में नमाज होगा। के बारे में। तो नौजवान नस्ल को इस नमाज की तरफ राग़िब करना है, और राग़िब किस तरह करना है, इस नमाज की अहमियत को उजागर करके। नमाज का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है, वो क़यामत के दिन जो आता है ना कि जो सक़र जहन्नम का एक बहुत बड़ा एक ग्रोह है या उसका एक कुआं है, उसमें डाला जाएगा तो पूछा जाएगा तुम्हारा क्या कसूर था। वो यही कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लिहाजा जो नमाज है ना इसको तो किसी वक्त भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और शेख साहब, वक्त पे अदा करना ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो कहते हैं मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ नमाज, या ठहर के पढ़ लूँगा नमाज। ये कितना बड़ा अमल है? नमाज के बारे में कुरान करीम का हुक्म यह है कि इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौक़ूता। नमाज जो है इसका बर वक़्त अदा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है जी। तो अगर वक़्त पर नमाज अदा नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया है, तो उसको बर वक़्त अदा करना है। रोज़ा जो है वो ये तो नहीं हमें सिखाता कि नमाज में सुस्ती की जाए या वक़्त से आगे पीछे करके अदा की जाए। तो नमाज की अदायगी बर वक़्त अदा करना ही अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है, तो इसको बर वक़्त ही अदा करना चाहिए। ठीक है। और अक्सर लोग तो ये भी करते हैं मुफ्ती साहब कि आप जा रहे हैं नमाज के लिए, आप दावत देते हैं, आपने भी देखा होगा कि आप कहते हैं आए नमाज की तरफ, आप चले मैं आता हूँ, और अक्सर लोग आते ही नहीं, कोताही ये भी बरतते रहते हैं। ऑल्दो कि माशाल्लाह रमज़ान में बड़ी रौनक बढ़ जाती है मस्जिदों की, आने जाने की, नमाज पढ़ने की। ये रवैया कितना ख़तरनाक है कि आप चले मैं बाद में आता हूँ? ये तो बहुत ही ख़तरनाक है ना कि मैं आप चले मैं आ जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको नमाज में इतनी दिलचस्पी नहीं है कि जिसको आप भेज रहे हैं उसको ज़्यादा दिलचस्पी है कि आप कहते हैं आप चले मैं आ जाता हूँ। तो ये कहना कि आप चलें, इसको तो चाहिए कि खुद आगे चले, आगे लगे, और ताकि लोग इसके पीछे चलें। तो ये दूसरे को भेजकर आप कोताही करता है तो ये तो बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब करता है। लिहाजा नमाज की अहमियत इसमें रमज़ान में ख़ास तौर पर बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और एक नमाज रमज़ान में जो अदा की जाती है उसकी अफादियत कितनी है? आम दिनों में जब हम नमाज पढ़ते हैं उसका तो सवाब है, कितने गुनाह बढ़ जाते हैं? देखें, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वक़्त के एतबार से, मकाम के एतबार से चीज़ की अहमियत बढ़ जाती है। तो नमाज अगर रमज़ान में अदा करेंगे जी तो इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ेगी, सवाब ज़्यादा मिलेगा। बैतुल्लाह में नमाज अदा करना इसमें ज़्यादा सवाब, 1 लाख नमाज के बराबर सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी में नमाज अदा करना इसका बड़ा सवाब है, और इसमें 50,000 नमाज का सवाब मिलता है। तो इसी तरह रमज़ान के में नमाज का अदा करना अल्लाह ताला इसके अजर और सवाब को भी बढ़ा देता है। तो जो इंसान नमाज में कोताही करता है तो इसका मतलब यह है कि उसको सज़ा भी डबल मिलेगी। अल्लाह अकबर, हमें डरना चाहिए इस बात से, जैसे आप फरमा रहे हैं। ठीक है, शाहिद महमूद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप एक मुतहर्रिक समाजी कारकुन हैं, आपका रमज़ान डेफिनेटली आपने लोगों के काम भी आना है, अपने मामूलात ज़िंदगी भी अदा करने हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी होंगी, आपने वो भी अदा करनी।
آپ اپنے معاملات کو کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ خاص طور پہ سحری اور افطاری کی روٹین کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات بھی کیسے لے کے چلتے ہیں؟ جی صبح سحری کے وقت، سحری کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، تلاوت کے بعد کچھ دیر آرام کرتے ہیں. پھر صبح کے وقت اپنے کام کاج کے بعد جو ہے مستحق افراد ان کی لسٹ ترتیب دیتے ہیں. اس کے بعد مخیر حضرات سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان سے تعاون حاصل کر کے جو ہے مستحق افراد ان تک پہنچایا بھی جاتا ہے. اور افطاری میں شام کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہی کرتا ہوں. اور رات کے وقت اگلے دن کی جو ہے ترتیب وہ سیٹ کر کے اگلے دن کا راہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے. رمضان میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کام بڑھ جاتا ہے، تھوڑی محنت کوشش بڑھ جاتی ہے؟ جی سماجی کاموں میں تو پھر کوشش کرنی پڑتی ہے. رمضان کے علاوہ بھی جیسے سیلاب آیا تھا اس وقت اور باقی معاملات جو ہیں کوشش کرنے سے ہی کام ہوتا ہے. رمضان میں تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑتا ہے جی، اور ٹیم ورک کے ساتھ دوستوں کو ساتھ شامل کر کے اس میں آسانی ہو جاتی. لوگوں کا جذبہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، سماج کے کام آتے ہیں، سماجی حلقے میں رہتے ہیں. لوگوں کا رویہ، لوگوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، دینی کیفیت بڑھ جاتی ہے رمضان میں، کسی کے کام آنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے بڑھتا ہے جذبہ؟ جی رمضان المبارک میں لوگوں کا جذبہ جو ہے نیکی کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور لوگوں کے کام آنے کے لیے لوگ تعاون بھی کرتے ہیں اور مستحق افراد کے لیے جو ہے راشن وغیرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افطاریوں کا سلسلہ جو ہے، سحری اور افطاری کے لیے باقاعدہ لوگ سامان تیار کر کے تقسیم کرتے ہیں. اچھا. اور کیمپ لگائے جاتے ہیں افطار پارٹیوں کے. لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان شوکت صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. فرحان شوکت صاحب، شکریہ آپ نے میاں چنو سے کال کی ہے، فرمائیے. جی شاہد بھائی آئے ہوئے پروگرام میں؟ جی بالکل آئے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں آپ کو. شاہد صاحب آپ بات کر سکتے ہیں فرحان صاحب سے. السلام علیکم فرحان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ، شکر اللہ کا. جی طبیعت سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی جماعت حافظ عبدالستار حماد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. جی ماشاءاللہ بابرکت پروگرام ہے، اور پیغام ٹی وی کی نشریات کے لیے ہم بڑے خوش ہیں. ان کا جو کام ہے کہ جو دین کی جو فروغ کے لیے اور ان سب کے لیے جو ان کی کاوش ہے اس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ اور دوستوں کو بھی پیغام دیں گے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ فرحان بھائی. تعاون کیا کہہ رہے ہیں شاہد صاحب؟ پوچھیے آپ ہمارے بھائی فرحان صاحب سے. جی آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر سینڈ کروائیں. جی میں کروا دیتا ہوں اکاؤنٹ نمبر سینڈ. جی میں کرواتا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا جناب، بہت شکریہ. شاہد صاحب اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ کیا اماؤنٹ ہوگی تاکہ ذرا ایزی ہو جائے اور واضح ہو جائے. فرحان بھائی کتنا تعاون کرنا چاہیں گے؟ وہ فرحان بھائی جا چکے ہیں. چلیں بہرحال بہت شکریہ جی، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. اکاؤنٹ نمبر شاہد صاحب آپ میرے خیال میں دے چکے ہیں پہلے، یا ابھی سینڈ کریں گے؟ میں سینڈ کر دیتا ہوں، ابھی سینڈ کریں. ٹھیک ہے. اتنی دیر ہم ضیاء الرحمان صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اچھا سر یہ فرمائیے کہ ابھی ہم نوجوان نسل کی بات کر رہے تھے، لوگوں کی بات کر رہے تھے، تو نوجوان نسل میں خیرات اور سماجی جو خدمت کا جذبہ ہے، نو ڈاؤٹ آپ بھی ماشاءاللہ اسی جماعت سے، کلاس سے تعلق رکھ رہے ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، مگر رہنمائی، ہمیں کوئی پاتھ، ہمیں کوئی راستہ اس طرح سے اکثر نہیں ملتا ہمارے نوجوان کو. تو انہیں زکوٰۃ اور صدقات کے درست استعمال کے بارے میں آپ کوئی آسان پیغام بھی دیتے ہیں، یا آپ سے جڑے ہوئے لوگ پہلی یہ بات کو سمجھ چکے ہیں، کوئی نئے لوگ جو جڑنا چاہیں ان سے کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ آسان پیغام تو یہی ہے جی. سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں لوگوں کو بتایا جائے. جی. تو اس کے بعد ان کو ترغیب بھی دلائی جاتی ہے. تو الحمدللہ لوگ کافی حد تک مطمئن بھی ہوتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں. جی. تو ہماری جو الحمدللہ شعبہ خدمت کا جو کام سابقہ دنوں میں بھی ہم کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہمارا ارادہ ہے. میں معذرت چاہوں گا ضیاء الرحمان صاحب، آپ کی قطع کلامی کی معذرت. ہمیں لائیو کالز آتی رہیں گی، میں بیچ میں آپ کو روکتا رہوں گا تو برا نہ مانیے گا پلیز. ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میاں چنو سے حافظ ذیشان صاحب کال کر رہے ہیں. حافظ ذیشان صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. میاں چنو کے آپ کے سب محبت کرنے والے یہاں پہ موجود ہیں. مفتی عبدالستار حماد صاحب موجود ہیں، شاہد چودھری صاحب موجود ہیں، ضیاء الرحمان صاحب موجود ہیں. فرمائیے. جی سر سب کو میری طرف سے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور اپنا مفتی جماعت عبدالستار حماد صاحب
وہ آپ کے پروگرام میں موجود ہے. وہ میرے شہر کے لیے اپنا بہت بڑی ہستی ہے جی ماشاءاللہ. یقیناً یقیناً پورے ماشاءاللہ. پورے پاکستان کے لیے ماشاءاللہ وہ. اور چوہدری صاحب بھی ہماری پوری تحصیل میں ماشاءاللہ اچھے کام کیے ہیں جی چوہدری صاحب نے. اور ماشاءاللہ مزید ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی سر 10,000 روپے انشاءاللہ جی پیغام ٹی وی کے لیے. 10,000 روپیہ ماشاءاللہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. آپ پیغام کلب کے ممبر بھی ہیں؟ جی سر. ممبر ہیں نا آپ؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ حافظ ذیشان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں. اور یہ خیر کا کام ہے جس میں آپ شامل ہو رہے ہیں. اور ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ بات اب تو ہم تقریباً ڈیلی کر رہے ہیں کہ آپ یہ مت سوچیے کہ جو رقم آپ دے رہے ہیں کم ہے یا زیادہ ہے. آپ یہ سوچیے کہ آپ کا خلوص اللہ تعالیٰ کے ہاں جائے گا اور یہ کس مقصد کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے. یہ دین کی خدمت کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے, دین کی دعوت کی وسعت کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے. سو جیسے ابھی حافظ ذیشان صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس لوٹائیں گے یا آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے, اپنے جان اور مال میں بھی دیکھیں گے. شکریہ. ضیاء الرحمان صاحب جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے فرمائیے گا. تو زکوٰۃ کے حوالے سے نوجوانوں کو آگاہی کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تو سب سے پہلے ہم نوجوانوں کو زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں جی ان سے ان کو متعارف کروایا جاتا ہے, پھر ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے. تو الحمدللہ کافی حد تک لوگ مطمئن بھی ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں. جو اصل حقدار ہیں ان تک اس کو تعاون کو پہنچایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جذبے کی کمی تو نہیں ہے نوجوان میں؟ نہیں, جذبے کی کمی نہیں ہے, صرف ایک سمت کی یوں سمجھ لیجئے بھی ان کو راہ دکھانے کی ضرورت ہے. باقی جذبے کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. وہ ہماری سوچ سے بڑھ کے تعاون کرتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے ملیں مصارف ملیں تاکہ ہم اپنے مالوں کو پاک کر سکیں, اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر سکیں. کس طرح کے نوجوان زیادہ شامل ہوتے ہیں یا کون سا طبقہ ہے؟ اسٹوڈنٹس ہیں, کاروباری ہیں, جاب کرنے والے ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں؟ کاروباری لوگ زیادہ ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں جذبہ ہے, لیکن اسٹوڈنٹس چونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا وافر زکوٰۃ کے, وہ مطلب نہیں پہنچتے زکوٰۃ کے, تو جو کاروباری لوگ ہیں وہ زیادہ مثلاً ہوتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اسلام میں زکوٰۃ کی جو فرضیت اور اہمیت ہے اس کے حوالے سے فرمائیے پلیز. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. جی آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں, اس سے ان کا تزکیہ ہوگا. تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کی چھانٹ کانٹ کرنے کو. تو تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو منفی اثرات ہیں ان کی چھانٹ کانٹ کی جائے, ان کو ختم کیا جائے. یہ تزکیہ ہے. وَتُطَہِّرُهُمْ بِهَا, اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرو, گناہوں کی علائش سے, نمود و نمائش سے ان کو پاک کیا جائے. تو اس لیے زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسانوں کو نمود و نمائش سے پاک کیا جائے اور اسے معاشرے کے اندر جو فلاح و بہبود کے کام ہیں ان کو فروغ دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں جیسے آپ ابھی بیان کر رہے ہیں, ہم چونکہ لائیو ٹرانسمیشن ڈیلی کر رہے ہیں, بہت سے سوالات آتے ہیں, ریپیٹڈ آتے ہیں, لیکن ہمارے ارد گرد جو ایسی چیزیں پنپنے لگ گئی ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی نہ پڑے, ہم کہیں سے بچ جائیں. اس بارے میں بتائیے کہ کیا خطرناک بات ہے یہ اور یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, قرآن کریم کے احکامات کو ہیلے بہانے سے ٹالنا یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے جو ہیلے بہانوں سے اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں نا, پہلے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنایا تھا, بدل دیا, ان کے شکل و صورت کو بدل دیا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہاں تو یہ نبی کریم کی امت ہے, یہ تو کام نہیں ہوگا کسی کو خنزیر بدلا جائے یا بنایا جائے, بلکہ ان کے اوصاف کو بدلا جائے گا. وہ اس طرح خنزیر جیسے اوصاف بے غیرتی بے حیائی ان میں پائی جائے گی, حرکتیں ان میں ایسی آ جائیں گی. ہاں, تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس معاملے میں حساس رہنا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی تو انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی کیٹیگری میں آ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہیلے بہانے سے ان اپنے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ فرمائیے گا ہمارے یہاں پہ نا یہ کانسیپٹ ہر رمضان میں ہو جاتا ہے. اچھا میں دوبارہ آؤں گا, ایک کالر ہے, آپ کی اجازت سے وہ لے لوں پہلے, ایک لائیو کال. جی پلیز. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी शुएब अहमद साहब मियाँ चन्नू से गुफ्तगू कर रहे हैं। कारी शुएब अहमद साहब शुक्रिया आपने कॉल की है। शाहिद महमूद चौधरी साहब, मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमाद साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, सब आपको सुन रहे हैं, मौजूद हैं, फरमाइए। माशाल्लाह जी, मैं कारी शुएब राशिद, नाज़िम मालियात, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील मियाँ चन्नू। माशाल्लाह। आप अहबाब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ जी। खैर और मुबारक। चौधरी शाहिद महमूद साहब और मुफ्ती जमात हाफिज अब्दुल सत्तार अल हमाद साहब हाफिज़हुल्लाह को भी जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह पैगाम टीवी का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इधर इसका तासीर है और काम कर रहा है माशाल्लाह दीन का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए इंशाल्लाह मेरी तरफ से 20,000 रुपए पैगाम टीवी के लिए होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद साहब बात कीजिए बहुत शुक्रिया कारी जी साहब शुएब से। राशिद साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। इंशाल्लाह जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया कारी शुएब अहमद साहब, शुएब राशिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपके दिए हुए को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, इसकी बरकतें रहमतें आप में और आपके अहले खाना में, आप खुद भी देखें, आपके अहले खाना भी देखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर प्लीज़। पैगाम टीवी के हवाले से मैं भी बात करना प्लीज़, चाहता प्लीज़ हूँ सर। कि ये एक तबलीग का ज़रिया है जी। और जो तबलीग का ज़रिया है इसमें अखलाकी, माली, इल्मी ताउन करना चाहिए। तो अल्लाह ताला का जो माल दिया हुआ है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मैं भी इंशाल्लाह इसमें 50,000 रुपया दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। देखें ये इंस्पिरेशंस हैं, ये वो मोटिवेशंस हैं कि ऐसे बड़े कदावर, ऐसे उस्ताद, ऐसे मुफ्ती जो दीन सिखाते हैं, दीन पढ़ाते हैं और दीन पढ़ाने वालों के ये पढ़ाने वाले हैं, अगर वो ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं तो आप और मैं तो किसी दो राय में नहीं होंगे। हमें तो वाज़े होना चाहिए, जिस तरह मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि ये दीन का काम है, खैर का काम है, इस्लाह का काम है। सो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। हम बात कर रहे थे ज़कात के हवाले से, तो ज़कात में अक्सर हम ये मिक्सअप कर देते हैं कि पैसों को, सोने को, चांदी को और माल को इकट्ठा कर लेते हैं शाहिद साहब, और आपने भी देखा होगा, ज़ियाउर रहमान साहब आपने भी देखा होगा, और फिर हम कहते हैं अभी सारे पे ज़कात है। हम बारहा इसको बताते भी हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब इसका बेहतर जवाब आज हमारी पहली ट्रांसमिशन के पहले ही सवाल में ये दे देंगे, वरना ये हमें बार बार आता रहना है सवाल। तो फरमाइएगा। असल में ये जो करेंसी है ना, ये कोई ऐसी जिन्स नहीं है जिसमें से ज़कात अदा की जाए जी। इसके पस मंज़र में सोना है या चांदी है। तो सोने का तो 7.5 तोले है, वो तो बहुत लोग अमीर कबीर होंगे जो 7.5 तोले मालियत के मालिक होंगे। हम गुरबा की मामनत और उनके तावन के लिए, मदद के लिए हम चांदी को मेयार बनाते हैं। ठीक है। जिस इंसान के पास भी 52.5 तोले चांदी की मालियत मौजूद है उसको ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। ठीक है। इससे पहले भी दे सकता है, इसमें वो सदका खैरात मक्कत कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन 52.5 तोले चांदी तकरीबन जिसकी 1 लाख रुपया मालियत है, जिसके पास इतनी मालियत की रकम मौजूद है, उसे चाहिए कि अल्लाह ताला का हक़ जो है वो 2.5% वो इसमें से अदा करे। ठीक है। 100 में से 2.5 रुपया देना क्या है? इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा, इससे आपका माल इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। और इस्तेमाल के काबिल अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो माल खा रहे हैं वो पाकीज़ा नहीं है। सबसे अहम बात है, आपका माल पाकीज़ा नहीं है, तो फिर क्या बचेगा पीछे? अच्छा मुफ्ती साहब, गोल्ड, अच्छा सॉरी मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी उस्मान मुजाहिद साहब जहानिया से कॉल कर रहे हैं। कारी साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए। जी, मैं चौधरी महमूद शाहिद महमूद साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शायद से बात कीजिए। जी कारी उस्मान मुजाहिद साहब, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो साहब आप सुनाए जी। मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया चौधरी महमूद, आपकी वसातत से हम पैगाम टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी महत्वों पर मशहूर हैं। इंशाल्लाह पैगाम चैनल की तरफ इंशाल्लाह 5,000 रुपये डिमांड करते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी उस्मान मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ताउन किया। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। सर फरमाइएगा इसी वाले से कि
गोल्ड अब महंगा हो गया है। जिनके पास अगर वो 7-7.5 तोले था, उसकी मालियत कुछ बन रही थी, अब वो मालियत कहीं ज़्यादा हो गई है। अब जिसके पास ज़्यादा है उसकी तो और ज़्यादा हो गई। अब लोग बार बार सवाल ये कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो महंगा हो गया, अब ज़कात कैसे देंगे, जबकि सोचना नहीं चाहिए। जब अल्लाह का हुक्म है देना है तो देना है। क्या कहेंगे इस पे? देखें, अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए सोचो विचार नहीं करनी चाहिए कि इंसान अगर सोचो विचार में पड़ जाएगा तो इसी में ही गुम हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म जब आ जाए तो उसकी बजावरी में ही निजात है जी। सिर्फ उखरवी निजात नहीं है, दुनिया के अंदर भी फलाह बहबूद का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जब हम अल्लाह तबारक तआला के हुक्म की बजावरी करेंगे तो हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ जाएगी। जब लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी तो हमारे साथ वो हर लम्हे साथ रहेंगे जी। इसलिए हमें अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए हीले बहाने नहीं तलाश करने चाहिए। जो ही अल्लाह का हुक्म आ जाए उसकी बजावरी के लिए हमें हसास हो जाना चाहिए। फौरी लब्बैक कहें और कहें या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, एक कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब। जी 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 हाफिज साहब फरमाइए। हाफ साहब ना बात करनी थी। जी हाफिज साहब आपको सुन रहे हैं। हाफिज साहब फरमाइए, आप बात कीजिए, वो सुन रहे हैं आप। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं आपको? जी आप सब बोल अच्छा जी जी फरमाइए, आप बात हाफिज कीजिए। अब्दुल सत्तार जी जी हाफिज साहब। बात ना गल करनी थी। जी हाफिज साहब, मैं बैठा हूँ, मैं आपके इंतज़ार में हूँ। हाफिज साहब मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। और मैंने इनके पास कुरान मजीद शुरू से कायदे से लेकर हिफ्ज़ तक इनके पास पढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हाफिज अब्दुल रशीद अजहर उनके बड़े भाई हैं। माशाल्लाह। मेरे तो बड़े मोहतरम उस्ताद गिरामी हैं, मैंने इनसे कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। उसके जी माशाल्लाह। हाफिज साहब सुना, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत से नवाजे। हम बहुत एहसानमंद हैं आपके कि आपने अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से हमें इस काबिल बनाया कि हम इस मकाम पर पहुँचे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हाफ साहब बात कर रहे हैं। जी 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 अल्लाह ताला तुम सेहत व आफियत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ आमीन 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 एक आमीन। सवाल सीगा जी ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाफिज साहब इसकी तो शरई हैसियत बिल्कुल ही कुछ नहीं है। नमाज बाजमात अदा करना फ़र्ज़ है, और वो भी मस्जिद में आकर। रसूलुल्लाह सल्लम तो ये फरमाते हैं कि जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, अगर घरों में बूढ़े ज़ईफ़ नातवा औरतें बच्चे ना हों तो मैं इनके घरों को आग लगा दूँ। तो यहाँ तक आपने फरमाया। तो ये जो अफ्तारी के बहाने वहीं नमाज शुरू कर लेते हैं, ये गलत है। उनको चाहिए कि मस्जिद में आए। अफ्तारी कराने वालों को भी ये करना चाहिए कि अफ्तारी मस्जिद में करा दें, आसपास में कहीं जगह हो वहाँ करा दें, ताकि लोगों को अफ्तारी करने के बाद मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की सहूलत मिल जाए उनको। ये गलत बात है कि अफ्तारी करवाई और वही नमाज बाजमात अदा कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला दोनों से अलग तौफीक अता। आमीन आमीन। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी इतनी एक्साइटमेंट है ना मुफ्ती साहब कि देखिए, अभी मैं आपके बारे में ये कह रहा था कि हमारे मुफ्तियान कराम के उस्ताद हैं, आपके उस्ताद भी तशरीफ़ ले आए माशाल्लाह। कैसा महसूस हुआ आपको कि मेरे उस्ताद मुझसे गुफ्तगू करें, मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? मुझे तो इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही जिसका कोई इंतहा नहीं है कि मेरे उस्ताद गिरामी, मैंने जैसे पहले कहा कि इन्होंने मुझको चलना सिखाया है उंगली पकड़कर, तो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक इनसे कुरान मजीद याद किया है। मेरे बड़े मोहसिन हैं। अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र को खैर बरकत से नवाजे और इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन आमीन। हम बात कर रहे थे कि गोल्ड की कीमत महंगी होगी तो लोग ये समझते हैं कि पैसा देना मुश्किल हो जाएगा, जबकि कोई मुश्किल नहीं। मुफ्ती साहब आप बेहतर बताएंगे मुझसे कि जब आपने अल्लाह की राह में देना है तो फिर वो देना है।
تو یہ فرمائیے گا ایسا ہیلا بہانہ نکالنا کہ میں 7 تولے ادھر کر لوں پھر جو رہ گیا اس پہ زکوٰۃ دے دوں؟ نہیں، یہ ہم سونے کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زکوٰۃ کا بناتے ہیں چاندی کو، جی، اور چاندی کو معیار بنایا جائے. تو چاندی کو معیار جب بناتے ہیں تو پھر یہ 7.5 تولے سونے کو نہیں دیکھنا آپ نے، جتنے سے مالیے سے آپ کے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. وہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے. ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپیہ کی مالیت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس زکوٰۃ ادا کریں. یہ سونے وغیرہ کا وہاں کوئی کنسپٹ نہیں. اکثر لوگ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا قرض ڈوبا ہوا ہے پچھلے 5 سال سے، 2 سال سے، 10 سال سے، تو میں وہ سمجھوں کہ وہ میں نے زکوٰۃ دے دی. کیا یہ سوچ یہ غلط ٹھیک ہے؟ وہ اس کا تو قرضہ نکلا ہے نا اس بہانے. جی، اس نے جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ نہیں دی، بلکہ وہ قرضے سے ہی آپ نے اپنا کام نکال لیا ہے. گویا کہ اس کا قرضہ تو نکلا ہے، پیسے تو اس نے دینے ہی تھے، وہ دیتا نہیں، اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو یہ جو ڈوبا ہوا قرض اس زکوٰۃ کے بہانے نکالنا ہے یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کے حمایت نہیں کرتے ہیں. زکوٰۃ دو اور اس طرح زکوٰۃ دو جس طرح دینے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چاندی کی بھی حالیہ جو قیمت بڑھی ہے مفتی صاحب، پچھلے دنوں تو ہر بندہ چاندی کے کاروبار میں گھس گیا جس کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ پڑ. کیوں زیادہ رحمان صاحب آپ کے نوٹس میں ہے یہ بات؟ شاہد صاحب ہے آپ کے نوٹس میں جس کے پاس آپ نے بزنس کیا چاندی کا؟ نہیں، بالکل نہیں کیا. ہو یہ رہا تھا مفتی صاحب کہ جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے پڑے ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، تو چاندی کا ریٹ اتنا بڑھا کہ ہر بندہ چاندی میں رول کرنے لگ گیا پیسے کو. تو اس کی وجہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہائپ ہوئی ہے، پرائس بڑھی ہے، تو اس پرائس کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ پھر آگے پیچھے ہو سکتی ہے اماؤنٹ. ویسے ضیاء الرحمان صاحب اور شاہد صاحب، اگر آپ اس چاندی میں کر لیتے تو اچھا نہیں تھا کہ کچھ آپ کو انویسٹمنٹس آ جاتی، کچھ سیونگ ہو جاتی؟ کہ دھیان ہی نہیں گیا ادھر؟ نہیں، دیکھیں یہ ایسا کبھی سوچا نہیں ہے. باقی جو ہے چاندی کا ریٹ ایک دم اوپر گیا اور بعد میں نیچے بھی آ گیا. جی، وہ بعد میں جو لوگ کاروبار کرنے والے تھے وہ پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمارا جو ہے وہ پیسے ڈوب گئے ہیں. ہم تو زیادہ کرنے کے چکر میں تھے، یہ کم ہو گئے ہیں. اتنے بھی گئے جتنے تھے. ٹھیک ہے، بچت ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میاں چنو سے قاری خلیل الرحمان عزیزی صاحب کال کر رہے ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. خوبصورت شخصیات میاں چنو کی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، فرمائیے. ہاں جی، میں ایک تو اپنی جماعت کے مفتی اور اساتذہ شیخ الحدیث حضرت مختار حماد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میاں چنو کی طرف سے پیغام ٹی وی میں ایک فنڈ ریزنگ کے لیے بھی اور اسی طرح زکوٰۃ کے جو خصوصی مسائل ہیں وہ بیان کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. جی، تو الحمدللہ جو ہے نا کہ ان کے توسط سے میاں چنو کا حصہ بھی پیغام ٹی وی میں آ رہا ہے، اور ہم بھی ان کے توسط سے اپنا حصہ تھوڑا سا ڈالنا چاہتے ہیں. جی پلیز، تاکہ ہمارا بھی حصہ جو ہے نا شامل ہو جائے. جی، تو ہم انشاءاللہ 20,000 روپیہ جو ہے نا پیغام ٹی وی کو دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ مفتی صاحب خصوصی طور پر جو ہے نا بھی شاہد محمود چودھری صاحب کی بھی محبت ہے کہ وہ بھی جو ہے نا بھی جماعت کے پیغام ٹی وی کو بہت تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ. جی، اور ان کے ساتھ لگاؤ بھی ہے ان کا جو ہے نا بھی خصوصی طور پر جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے ساتھ. تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمت دے. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ قاری خلیل الرحمان عزیز صاحب. قاری خلیل الرحمان صاحب سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے. یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم دیتے ہیں اس مال کو بڑھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے باقی 97 روپے رہ گئے. ایسا نہیں ہے. وہ 97 روپے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور راستے سے ہمیں دے دیتا ہے. اور اللہ کی طرف سے جو برکت پڑتی ہے اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے. تو اس لیے زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اس سے مال بڑھتا ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں جو پیسہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ
اللہ کے دیے میں سے دینا ہے تو اس میں آپ کا اور میرا کمال کیسا. بہرحال بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان قاری عنایت اللہ ربانی صاحب کا. قاری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی معزز شخصیات ہمیں جوائن کریں گی، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن، پیغام قرآن. آئیے مسلم لائبریری میں جس خوبصورت کتاب کا اضافہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. یہ دیکھیے کتاب ہے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں قصص الانبیاء علیہم السلام، اور امام ابن کثیر کی مایہ ناز تالیف کا یہ شاندار اردو ترجمہ ہے. اللہ کے قرب کا ہمارا روحانی سفر انبیاء کرام کے واقعات کے تفہیم کے بغیر جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین ہستیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی زندگی میں وہ تمام تر پہلو رکھے جس کی آنے والی نسلوں کو ضرورت تھی. اس عربی کتاب کے بہت سے اردو ترجمے موجود ہیں، لیکن یہ مستند اور عام فہم آسان سا ترجمہ ہے. اگر یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، یا darussalam.pk پہ جائیے آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ آن لائن یہ آپ کو مل جائے گی. لیں جی، آج کی کتاب مسلم لائبریری میں کون سی تھی وہ آپ کو بتا دی. اور ایک چھوٹا سا چینج ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں. ضیاء الرحمان صاحب رخصت ہو چکے ہیں ہمارے اسٹوڈیو سے، اور ہمیں جوائن کر لیا دو اور خوبصورت شخصیات نے. حافظ فیصل افضل شیخ صاحب ہیں، ناظم مالیات مرکزیہ پاکستان. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ ماشاءاللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں سر. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، امیر مرکزیہ پاکستان. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ. طبیعت اچھی؟ شکریہ. ویلکم سر، ویلکم. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی عبدالستار حماد صاحب. یہ وہ بہت بڑے مفتی ہیں کہ ہمارے مفتیان کرام کی بھی یہ استاد ہیں، جن کو آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں سوالات جوابات کے لیے کال کرتے ہیں. یہ ان کے بھی استاد ہیں. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو رمضان میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، جیسے ہم بھی رمضان کے مصارف کے حوالے سے مفتی صاحب سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے میں ہم نے ان سے مدد لی ہے، ان سے رہنمائی لی ہے. یہ ہمیں نہ صرف افطار ٹرانسمیشن میں جوائن کریں گے، بلکہ ہماری بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں بھی آپ کی اجازت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وقت آپ کا زیادہ چاہیے ہوگا، ہمیں جوائن کریں گے. اور آپ کی جو لائیو کالز ہوں گی انشاءاللہ ان کے جوابات ہم مفتی صاحب سے بھی لیں گے. ایک اور بات آغاز میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہنی ہے کہ چھوٹے جو بھائی ہیں مفتی صاحب کے، وہ حافظ عبد الغفار سہیل صاحب رمضان کے پہلے ہفتے میں وفات پا گئے. بہت خوبصورت، نہایت نیک، با اخلاق شخصیت کے مالک تھے. کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا انہوں نے. ٹیچر تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. مفتی صاحب کی آنکھیں بھی اللہ ان کی مغفرت اللہ کرے. تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. افسوس ہوا حافظ صاحب کے بھائی کی وفات پہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور لواحقین کو صبر دے. بہت اچھے انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بڑے اچھے اور بابرکت دنوں میں اللہ کو پیارے ہوئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے گا انشاءاللہ. آمین. بلکہ آج ہم جب انشاءاللہ مکمل دعا کروائیں گے سیگمنٹ کے آخر میں، تو ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے دعا میں بھی ان کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سینیٹر صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں. مفتی صاحب سے کریں نا. مفتی صاحب سے تو میں آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، تو ان کو بھی شامل کریں گے. ایک کوشچن آپ سے کر کے پھر انشاءاللہ آپ کی اجازت سے پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں کہ معیشت میں ترقی کی ضامن ہے. اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دے دیا تو ہمارے مال میں سے کم ہو گیا. مفتی صاحب نے ابھی واضح فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ فرمایا کہ حدیث مبارکہ ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے کی بات کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ نیت اخلاص پیدا کیسے ہو جائے کہ انسان واقعی بندگی کی طرف چلا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور اسی طرح ہے
वमन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। देखें, रोज़ा जो है इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। रोज़े की फ़जीलत इतना ज़्यादा है कि अगर कोई शख्स एक नफली रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसको 70 साल की मसाफत जो है अल्लाह ताला उसको जहन्नम से दूर कर देता है। एक नफली रोज़ा, एक नफली रोज़ा, माशाअल्लाह। और फ़र्ज़ी रोज़ा रखना, इसका अजर तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह ताला ने रोज़े का अजर ख़ुद देना है अल्लाह ताला ने, और हर देने वाला जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक उससे तवक्को रखी जाती है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। तो अल्लाह ताला वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान के दुनिया के ख़ज़ाने अल्लाह के पास हैं। तो अल्लाह ताला से यही उम्मीद है, यही तवक्को है कि अल्लाह ताला इतना देगा कि इंसान के बंदे के तसव्वुर से भी ज़्यादा, वो अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन। ईमानन से मुराद ये है कि ज़ाहिर है हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, तो ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े हमने रखने। वो जिस तरह एक देहाती आया, उसने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं ज़रा सख्त सवाल करूँगा, महसूस न करना, मुझे जो है वो शहरी अदब व आदाब नहीं आते, मैं देहात से आया। तो उसमें उसने जो सवालात किए उनमें ये भी सवाल था क्या ये जो 1 महीने के रोज़े हैं ये अपनी तरफ से है या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। तो ईमानन ये हमारा ईमान है कि ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं और ये अल्लाह के फ़र्ज़ करदा जो है हम उस पे अमल करते हैं। एहतिसाबन का माना ये है कि एहतिसाबल अजर मिन इंदल्लाह, कि हम अल्लाह से इसका अजर जो है उसकी उम्मीद रखते हुए रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान अजर अल्लाह से ही उसका रखता है, उम्मीद रखता है। किस लिए कि बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि इंसान को ज़ाहिरी करने पड़ते हैं, लोग देखते हैं। ये एक ऐसा अमल है कि ये अल्लाह के और बंदे के दरमियान है। बंदा अकेला बैठा है, अगर कोई चीज़ खाता है, पीता है या कोई और जो रमज़ान शरीफ में मना चीज़ें हैं वो करता है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं। किस लिए रुकता है? अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए। तो जब बंदा अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए हलाल चीज़ों से भी रुकता है, तो इसका मकसद ये है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा का तलबगार है। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जो ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखता है उसके साहब का सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिस तरह वो स्कूल उस्ताद जो है वो पढ़ाता है ना, वो बोर्ड पे लिखता है जी और फिर उसको मिटा देता है, तो बोर्ड क्या हो जाता है? ब्लैंक, बिल्कुल खाली, साफ हो जाता है। तो मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी के साहब का गुनाह सारे अल्लाह ताला साफ़ कर धो देता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करना, उनको जज्बा देना, उनको मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पे रमज़ान के अलावा भी जारी रहती हैं। तो फैसल साहब फरमाइएगा, हम अगर अच्छा एक कॉलर हैं, पहले उनको शामिल करते मैं दोबारा आऊँगा आपकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ चन्नू से हमें हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब कॉल कर रहे हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, फरमाइए। क्या हाल है निज़ामी साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। शेख अब्दुल सत्तार हमाद साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी फरमाइए। आप सब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है माशाल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहली बात तो ये है प्रोग्राम टीवी के हवाले से कि कुरान और सुन्नत की हकीकी तालीम को आम लोगों तक पहुँचाने में
بہت ہی مثالی کردار ادا کر رہا ہے الحمدللہ. اور یہ چینل عوام میں دینی شعور بیدار کرنے، اسلامی اقدار کو مضبوط کرنے اور موجودہ دور کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھا کردار ادا کر رہا ہے. الحمدللہ. اور دوسری گزارش آپ صاحب یہ تھی کہ ابھی دادا جان محترم نے آپ سے بات کی اور ان کی کال کٹ گئی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے 20,000 روپیہ پیغام ٹی وی کے لیے ڈونیٹ کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. عبدالستار صاحب کی طرف سے 20,000 روپیہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. اللہ قبول کرے، اللہ جزا دے آپ. آمین. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. استاد محترم ابھی آئے تھے مفتی صاحب کے، اور وہ بھی گفتگو کر رہے تھے. ان کے ہی آگے سے پوتے ہیں میرے خیال میں، جو کہ پوتے ہیں. بات کریں جی. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. فیصل صاحب، ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرنا، تو آپ خود اگر اپنی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ زکوٰۃ کے مثبت اثرات جو ہوتے ہیں. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ لوگ اکثر لوپ ہولز لے لیتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. اس کی افادیت پہ بات کر رہے ہیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اسلام بڑا ایک افاد عامہ کا دین ہے، اور معاشرے کے تمام طبقات کو، پسے ہوئے طبقات کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں. ان کی جو محرومیاں ہیں، ان کی پسماندگیاں ہیں، ان کو ختم کرنے میں جو اہل ثروت افراد ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں مقرر کی گئی ہیں. جی. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اہل ثروت ہیں وہ ان کے برابر پہنچ جائیں گے، لیکن بہرحال ایسا اسلام نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ جو پسماندہ ہیں، غریب ہیں، ان کے وسائل محدود ہیں، وہ بالکل ہی پس جائیں اور دیوار سے لگ جائیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مالوں میں ایسے لوگوں کا حق رکھا ہے تاکہ کم از کم وہ اپنی زندگی کا پہیہ گھماتے رہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور کچھ نہ کچھ وہ معاشرے کے ساتھ چلنے کے قابل ہو سکیں. تو یہ ایک بہترین اور خوبصورت ذریعہ ہے کہ مالداروں کے مال میں 2.5% مقرر کر کے اسے غربا، مساکین اور ضرورت مندوں تک پہنچانے کا اور جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اور اس کا بھی ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں، آپ کے ساتھ معاشرتی معاملات میں کہیں وہ بالکل بہت ہی پیچھے رہ جائیں اور آپ بہت آگے چلے جائیں. اسلام سب کو ساتھ لے کر چلنے کا داعی ہے، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے پسماندگی دور کرنے کا، لوگوں کی محرومیاں دور کرنے کا، لوگوں کا احساس کمتری دور کرنے کا. اور پھر یہ بھی ایک ایسی خوبصورت بات ہے کہ جن کی ہم مدد کریں گے مال زکوٰۃ سے، اور جس کا حکم دیا گیا اس میں بغیر اگر بتائے اور بغیر اظہار کیے کسی کی مدد کی جا رہی ہے، کسی کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، کسی کے بچوں کے اگر اعلیٰ تعلیم کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، کسی کے علاج کا اچھے طریقے سے بندوبست کیا جا رہا ہے، کسی کی اور ایسی ضرورت میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں بغیر اظہار کیے، بغیر بتائے، اور اس کی ضرورت پوری ہے، تو وہ کیسا ایک اپنے آپ کو یعنی وہ اس کا احسان مند ہونا اپنی جگہ کہ اس کا شکر گزار ہونا جس نے مدد کی ہے. لیکن باقی افراد کے سامنے وہ یہ سمجھتے ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی وجہ سے پیچھے نہیں ہے کسی دوسرے اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے محلے داروں سے یا شہر داروں سے. تو یہ اسلام کی ایک خوبصورت چیز ہے جس نے معاشرے کی ان پسے ہوئے لوگوں کو ساتھ کھڑا کرنے کے لیے بہترین ایک ذریعہ بتایا. اور پھر یہ دیکھیے، پھر یہیں پہ بس نہیں، پھر جو خرچ کرتے ہیں، جو اس میں حصہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ خود جناب نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہے ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اندازہ کیجئے جن کے لیے محبوب کو دعا کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور جن کے لیے محبوب دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے. تو یہ جو معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقات کے لیے خرچ کریں گے، اپنا مال خرچ کریں گے، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی محرومیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے رضا الہی کے لیے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ بہترین بدلہ یوں بھی دے رہے ہیں. دیگر فضائل و مسائل مفتی صاحب موجود ہیں، وہ انہوں نے یقیناً آپ کے سامنے رکھے ہوں گے، لیکن اس کا ایک خوبصورت پہلو جو مجھے بڑا لبھاتا ہے کہ وہ یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے بدلے میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کو ان سے صدقہ زکوٰۃ وصول کریں، اور نتیجہ کیا ہے اس کے بدلے میں یہ پاک بھی ہوں گے، صاف بھی ہوں گے، اور اس کے بدلے میں ان کے لیے دعا بھی کیجیے
سبحان اللہ. جو پیسہ خرچ کرتے ہیں غرباء مساکین پہ، دین پہ، اپنا مال و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اللہ خود حکم دے رہے ہیں محبوب کو وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا کیجئے. اور ساتھ اس دعا کا اثر بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں، ان صلاتک، آپ کی یہ دعا ان کے لیے سکن لہم، ان کے لیے سکون کا سبب ہوگی. تو اس لیے یہ بڑا خوبصورت ذریعہ اور معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کالر جو انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. جہانیہ سے حافظ ذیشان حیدر صاحب کال کر رہے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نظامی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی حافظ صاحب. جی میں امیر محترم سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل، وہ آپ کو سن رہے ہیں، کیجیے. مہربانی مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر محترم کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ہے، میں خیریت سے ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سے بات کر کے لائیو ٹرانسمیشن میں پیغام چینل کے الحمدللہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کے ساتھ ہمارے ضلع خانے وال کے تحصیل جہاں میاں چنو کے سابقہ امیر ہے ماشاءاللہ شاہد محمود چودھری صاحب. جی جی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں. ان کی ہم جماعتی تنظیمی خدمات پہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. الحمدللہ پیغام چینل اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں بہترین قرآن و سنت کی روشنی میں کام کر رہا ہے الحمدللہ. تو شاہد محمود چودھری صاحب کے توسط سے انشاءاللہ تعالی میں اہل حدیث یوتھ فور تحصیل جہانیہ کی طرف سے 5000 روپے پیغام چینل کو ڈونیٹ کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، مہربانی. حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں. اچھا مفتی صاحب، جیسے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات کریں تو اسلام نے زکوٰۃ کو محض خیرات کا نام نہیں دیا، بالکل ایسے نہیں کہا، بلکہ حق قرار دیا ہے ان کا، جیسے ابھی فیصل افضل شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے. ایک عام مسلمان کی معاشی حیثیت کی ترقی کی راہ میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے کس طرح کلیدی کردار ادا کرتا ہے. بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پیسہ نکل رہا ہے، کمی آ رہی ہے. آپ نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ دوسرا سبق فرمائیے گا اس حوالے سے. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے جی، یہ ایک فرض کی ادائیگی ہے. جی تو ویسے بھی اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے کوئی بیگار نہیں لینی چاہیے، کوئی کام نہیں لینا چاہیے، اس کے عوض کوئی کام نہ ہاں لیں. جی کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقہ خیرات کو احسان دھر کر یا اسے بیگار لے کر تم ضائع نہ کرو. تو یہ ان کا احسان ہے ہم پر، لوگوں کا جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ ان کے ذریعے ہمارا مال پاکیزہ ہو رہا ہے. ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم تو فرض کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارا مال ان کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہے، ہمارے استعمال کے قابل ہو رہا ہے، وگرنہ یہ تو ہمارے استعمال کے قابل بھی نہ رہتا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمارا مال استعمال کے قابل ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں اور اس سے ہمیں ترقی ملے. ٹھیک ہے. شاہد صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں، آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ شاہد جی جی کریں بات. اچھا شاہد صاحب، اس طرح سے ہے کہ جو آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کے حوالے سے کون سا طبقہ سب سے زیادہ آپ کو پیسا ہوا نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ جب ہم دینا شروع کریں تو ان لوگوں کو ہمیشہ پہلے ذہن میں رکھیں؟ دہاڑی دار طبقہ اور جو مزدور طبقہ ہے نا وہ سب سے پسا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیوہ خواتین اور یتیم بچے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. دہاڑی دار طبقہ اسی طرح سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بظاہر تو نظر آتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں، وہ اپنی سفید پوشی برقرار رکھتے ہیں، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سفید پوش جو لوگ ہیں وہ عام لوگوں کی طرح جو روزانہ کی بنیاد پر مانگتے ہیں وہ ایسے مانگ بھی نہیں سکتے. وہ اپنی سفید پوشی برقرار رکھتے ہیں اور اندر ان کے حالات ان کو کھائے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد جو ہے ان کی دہلیز پر کرنی چاہیے، خود پہنچ جانا چاہیے ان کے پاس. ٹھیک ہے. فیصل افضل شیخ صاحب، جس طرح ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ سفید پوش کچھ لوگ منظر عام پہ نہیں آتے، پیچھے رہتے ہیں، ان تک پہنچنا کتنا ضروری ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے اکثر لوگ راشن کے پیکٹ بہت زیادہ بنا کے دیتے ہیں، تو بہتر کیا ہوگا سحر و افطار کروا دیں، راشن کے پیکٹ دے دیں، یا ان کی جو ضرورت ہے وہ ان تک پہنچا دیں، نقد دے دیں؟ جس طبقے کی طرف برادرم شاہد نے اشارہ کیا ہے، قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے. لا یسألون الناس الحافا،
کہ وہ سوال نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ان کو ان کے چہروں سے پہچانو، ان کی ضرورتوں کا خیال. اور میرے خیال میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں ایسے لوگوں کو شناخت کریں، پہچان کریں. جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے اس بات کا آغاز کریں. اور میرے خیال میں آپ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے جس قدر حالات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کی روزمرہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، شاید کوئی اور آگاہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ان تک یہ اپنا مال زکوٰۃ کی صورت میں، نفلی صدقات کی صورت میں جیسے بھی وہ پہنچا سکیں. جہاں تک یہ راشن کی صورت میں ہے، میرے خیال میں زکوٰۃ کی ویسے نقدی کی صورت میں ان کی ہیلپ ہونی چاہیے. اور میں ذاتی خیال اپنا بیان کروں، راشن کی صورت میں ہمیں مال زکوٰۃ صرف نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بالخصوص مفتی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تو بات کرنا میں ویسے ہی سحر و افطار، میرے خیال میں یہ ہماری اپنی وسعت جو ہے مال کی وہ اس قدر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا دسترخوان وسیع کریں نا، ہمارے دسترخوان سجیں اور ہم یہ خوشی محسوس کریں کہ ہمارے ذاتی پیسوں سے اگر کسی کے لیے ہم افطار کا، سحر کا انتظام کر رہے ہیں تو یہ خوش بختی تو یہ ہے. یہ اور اس وجہ سے آپ کے دسترخوان کی وسعت کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں. اور پھر آپ کی یہ کسی کا افطار کروانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کا اجر ملے گا جس طرح اس کے روزے کا اجر ہے، بالکل وہ اجر آپ کو ملے گا. یہ اتنی برکتیں اگر مل رہی ہیں تو میرے خیال میں اپنے ذاتی مال کو خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. باقی یہ جو مدد کرنے والا معاملہ ہے وہ کیش یا کسی اور صورت میں کریں. یہ راشن یعنی راشن کی صورت میں آج کل یہ اسی صورت میں ہے کہ لوگوں کی سحر و افطار آسان ہو. میرے خیال میں یہ ہمیں لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے اپنے ذاتی حلال مال سے، طیب مال سے اس کو خرچ کریں. زکوٰۃ کا مصرف الگ رکھیں، اس کو راشن کی صورت میں صرف نہ کریں. ویری ویل سر. دو مختلف چیزیں ہیں یہ. زکوٰۃ کا پیسہ علیحدہ رکھیں اور اپنے ذاتی مال سے، وہ بھی آپ کا مال ہی ہے لیکن اس سے آپ وسعت دیں اس کو. ویری ویل سر. ٹھیک، لوگوں کے سحر و افطار اپنی ذاتی جیب سے کریں، زکوٰۃ کا پیسہ علیحدہ رکھیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، زکوٰۃ عموماً رمضان میں ادا کی جاتی ہے اور پھر مستحق جو رشتہ دار ہیں جس طرح ابھی فیصل افضل شیخ صاحب فرما رہے ہیں، اور دینی مدارس ہیں، دعوتی ادارے، ترجیح کا درست معیار کیا ہوتا ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کو جب ضرورت ہے نا اس وقت دی جائے. تو رمضان میں ہم یہ لالچ کر لیتے ہیں شاید اس میں اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ثواب زیادہ اس وقت ہے جب کسی کی ضرورت کو پورا کرنا مقصود ہو. رمضان میں ہم اگر دیتے ہیں تو ان کے پاس پہلے سے بھی فنڈ جمع ہوتا ہے، راشن جمع ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جو راشن کی صورت میں ان کو پیسے کچھ چیز دے دیتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ، تو وہ بازار میں جا کر سستے بھاؤ فروخت کرتے ہیں، ان تو پیسے کی ضرورت ہے. اس لیے میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ راشن کی صورت میں زکوٰۃ نہ دی جائے بلکہ پیسے کی شکل میں زکوٰۃ حقداروں تک پہنچائی جائے. ان کی سفید پوشی کو بھی برقرار رکھا جائے، ان پر احسان بھی نہ جتلایا جائے، ان کو تکلیف بھی نہ دی جائے. زکوٰۃ یہ فرض ہے، فرض کی ادائیگی تو احسن طریقے سے ہونی چاہیے. مفتی صاحب آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. جس میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں مفتی صاحب، ابھی کسی کو اپنے علاج کے پیسے چاہیے، کسی کو اپنے بچوں کی فیس کے لیے پیسے چاہیے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو بل ادا کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کیش دے دیں. تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. مفتی صاحب ایک سوال اور، کہ اگر کسی کی کوئی روزگار کی کوئی پکا کو بندوبست نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو وہ کروا دیں. کسی کی کنوینس ہی اس کا روزگار ہے، اس کا وہ پیسہ اس کو اگر آپ لگوا دیں، یہ بھی زکوٰۃ پراپر استعمال میں آ جائے گی؟ بالکل آ جائے گی. اگر کسی کا مستقل ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. کسی کے پاس سواری نہیں ہے، اس کو سواری لے کر دے دیں. کسی کے گھر میں واٹر پمپ نہیں لگا ہوا تو اس کو پمپ لگوا دیں. کسی کے گھر میں گیس کا میٹر نہیں لگا ہوا، اس کو لگوا دیں. تو جس کو جس چیز کی ضرورت ہے نا، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. وہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو رات کے قیام کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اور جستجو کرنی چاہیے. اس حوالے سے فرمائے گا، خشوع و خضوع بڑھ جائے، جستجو بڑھ جائے اس میں بھی وہی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ روزہ، یہ قیام جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو اور جب تک اللہ تعالیٰ سے
یہ امید نہ ہو کہ اللہ اس کے بدلے میں اتنا اجر دے گا، آسانی سے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ بہت موٹے تازے تکڑے لوگ جو ہیں وہ قیام میں شاید 1-2 رکعت پڑھ کے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو ایک کمزور، ایک نحیف، ایک بزرگ 70 سالہ، 65 سالہ، 80 سالہ وہ آپ کو ملے گا، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ پورا قیام جو ہے پوری تراویح امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ادا کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ ایمان ہے، وہ ایمان کی قوت ہے جس ایمان کی قوت کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت کی امید ہے اور اجر کا، ثواب کا جو اس کو اللہ سے ملنے کی توقع ہے، اس کی وجہ سے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو یہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ روزہ ہو یا تراویح ہو، قیام ہو، اس کو جو ہے بغیر اس نیت کے ایمان اور احتساب کے کرنا مشکل ہے، اور جب ایمان اور احتساب آ جائے تو پھر بندہ یہ جتنا بھی اس کے لیے وقت لگاتا ہے یا وہ اس پہ کوشش کرتا ہے تو تھکاوٹ اس کو نہیں ہوتی اور وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نقطے کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو تراویح ہے یہ حضرت عمر نے قائم کی تھی، حضرت عمر کی بدعت۔ یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے۔ تراویح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 رات، بعض روایات میں 4 راتیں پڑھائی، باقاعدہ باجماعت پڑھائی۔ پہلی رات پڑھائی کچھ تھوڑے لوگ تھے، دوسری رات پڑھائی زیادہ ہو گئے، تیسری رات پڑھائی تو مسجد بھر گئی، سارے آ گئے۔ تو اس کے بعد چوتھی رات یا 5ویں رات صحابہ انتظار کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے پڑھانے۔ تو پھر آپ سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ آئے نہیں، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ نے فرمایا کہ خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ خطرہ ہو گیا یا ڈر لگ گیا کہ اللہ کو پسند اتنا آئی ہے آپ کی یہ نماز کہ آپ پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر آپ اس کی استطاعت نہ رکھیں، تو اس لیے میں چوتھی رات یا اس کے بعد نہیں آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی ایک تو 3 راتیں نبی اسلام نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پڑھی جاتی رہیں، مختلف جماعتیں ہوتی تھیں۔ مسجد نبوی میں ایک کونے میں 2 پڑھ رہے ہیں، دوسرے کونے میں 4 پڑھ رہے ہیں، اندر 8 پڑھ رہے ہیں، یعنی مختلف جماعتیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر کے دور تک۔ حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر نے سوچا کہ ایک ہی مسجد میں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے 2 امام مقرر کر دیے اور سب کو کہا بھی ان اماموں کے پیچھے پڑھو۔ تو سب نے ان اماموں کے پیچھے پڑھی۔ تراویح تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، اور اس کے بعد ہمیشہ صحابہ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے صرف یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا۔ تو یہ کوئی نئی ایجاد نہیں تھی، بلکہ وہی تسلسل تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی تھی۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ڈالنا کہ یہ تراویح جو ہے حضرت عمر کی بدعت ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ دین سے ناواقفیت کی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ قیام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی بات پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب سے میری شناسائی جو ہے نا وہ ان کے ڈاکٹر بننے سے پہلے کی ہے۔ اچھا، 1980 سے میری ان سے شناسائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید زیادہ کرے، اس کو مزید برکتوں سے نوازے، مزید تعلقات کو مستحکم اور مضبوط کرے۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے نا، انہوں نے 2 امام مقرر کیے تھے، ایک عورتوں کا امام تھا تمیم داری، اور ایک مردوں کا امام تھا حضرت ابی بن کعب۔ تو 2 امام اس لیے تھے کہ عورتوں کا الگ
शोबा। आज तो हम एक ही मस्जिद में औरतों का अलग शोबा स्पीकर के ज़रिए उनको आवाज़ पहुंचाई जाती है, लेकिन उस वक्त ये स्पीकर का अहतमाम नहीं था। तो आपने हज़रत तमीम दारी को कहा कि तुम औरतों की जमात कराओ, और हज़रत उबई बिन काब को कहा तुम मर्दों की जमात करो। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये काम किया। अच्छा सर, मुफ्ती साहब यही बात मैं थोड़ी और आगे लेके जाना चाहूँगा। डेली ये पूछा जाता है कि तरावी कितनी पढ़नी चाहिए, 8 पढ़नी चाहिए, 20 पढ़नी चाहिए, वो एक अलग से डिबेट है। लेकिन तरावी कुछ लोग कहते हैं अगर ना पढ़ें तो रोज़ा हो जाता है। रोज़ा एक अलग इबादत है जी, तरावी एक अलग इबादत है। इन दोनों को गड़बड़ ना किया जाए, क्योंकि तरावी एक नफल इबादत है। इसमें आप जितने इजाफा करेंगे आप अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। रोज़ा एक फ़र्ज़ है। ये गलत है कि तरावी जो नहीं पढ़ता उसका रोज़ा नहीं होता, या रोज़ेदार को तरावी पढ़ना ज़रूरी है। ये अलग अलग इबादतें हैं। ठीक है, ये फजीलत ज़रूर है कि जो तरावी की फजीलत अल्लाह ताला के नबी करीम ने फरमाई है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसको रोज़े के साथ नथी ना किया जाए कि जो तरावी नहीं पढ़ता वो रोज़ा ना रखे, जिसने रोज़ा रखना वो तरावी ज़रूर पढ़े। ये दोनों अलग अलग इबादत है। ठीक है फैज़ल अफजल शेख साहब, जैसे हम रोज़े की बात करें, जैसे ही रोज़ा शुरू होता है हमारी आदत, हमारा उठना बैठना, हर चीज़ बाकायदा एक चेक एंड बैलेंस पे आ जाती है। तो ये फरमाइएगा हमारी जो कौन सी ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ हैं जो मैं कर लेनी चाहिए अपनी इबादत के हवाले से, अपने रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से, जो हम ठीक कर लें, सेटल कर लें चीज़ों को। हमारी मेरे ख़्याल में रमज़ान में जब आके हम अपने मामूलात को एक तरतीब से सेट करते हैं, हमारी सुबह का आगाज़ फजर से है, रोज़ाना कोई कम तिलावत करे या कोई ज़्यादा करे, गुमान अच्छा है। मेरा ख़्याल में हर कोई एहतमाम करता है तिलावत कुरान करने का। इसी तरह कुछ ना कुछ ज़िक्र अज़कार की तरतीब भी हमारे यहाँ पाई जाती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मौजूद है हमारे माशरों में। फिर 5 वक्त की नमाज की, नमाज पंजगाना की पाबंदी आम हालात में इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मसाजिद माशाल्लाह बारौनक नज़र आती हैं, बल्कि बाज़ मसाजिद तो ऐसी हैं कि वो उनकी गुंजाइश से ज़्यादा नमाजी वहाँ पे पाए जाते हैं। इसी तरह नमाज तरावी का भी बहरहाल अहतमाम है। फिर हर कोई कोशिश करता है कि अपनी हैसियत के मुताबिक सदका व खैरात, और फिर ये भी बहरहाल माशाल्लाह हमारे माशरे की खूबी है कि बहरहाल कोई किसी जगह कम या ज़्यादा इफ्तार और सहर के दस्तरखान भी लग रहे हैं और लोग बड़ा अहतमाम कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी हैसियत में, ख़ानदानों में भी ये रुझान है और रवाज है, हर कोई एक दूसरे को अपने घरों में बुलाता है। मसाजिद में भी मुस्तकिल इस बात का अहतमाम है। मेरे ख़्याल में रमज़ान को अगर हम देखें, ये एक रिफ़्रेशर कोर्स है जो हर साल हमें करवाया जाता है। इसके बदले में बिलाशुबा हमें बेशुमार इनामात हमारे कफ़ारात के ज़रिए, गुनाहों के कफ़ारात के ज़रिए मिलते हैं, हमें जन्नत की ज़मानतें मिलती हैं। ये सब अपनी जगह बजा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कुछ हम इस सारे महीने में करते हैं, यानी तिलावत कुरान का मामूल है, नमाज पंजगाना की पाबंदी का मामूल है, सदका व खैरात का मामूल है, एक दूसरे के लिए दस्तरखान बिछाने का मामूल है, अपनों या पराओं के लिए। इसी तरह कोशिश करते हैं कि किसी से हार्श वर्ड्स का तबादला ना हो, अपनी ज़ुबान को, अपने मामलात को कंट्रोल में, इतदाल में रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बाकी साल भी हमें इसकी प्रैक्टिस और इसका अमल कुछ जारी रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक ये दस्तरखान बाद में भी बिछे रहने चाहिए। मोहब्बतों में इजाफा है, ये नमाज पंजगाना की पाबंदी मुस्तकिल जारी रहनी चाहिए। और इसी तरह अपना जो आपकी शख्सियत का, अखलाक का, किरदार का अच्छा पहलू है, ये रमज़ान हमें सिखाने आया है कि ज़ुबान का कंट्रोल बाद में भी जारी रखो, किसी से हुस्न अखलाक बाद में भी जारी। वो आपने बहुत खूबसूरत बात की, रिफ्रेशर कोर्स है ये हमारे लिए, इसको बाद में भी जारी रहना चाहिए। सेनेटर साहब, मैं जैसे पहले थोड़ी देर अर्ज़ किया कि हमने मुफ्ती साहब को इसलिए भी ज़हमत दी है, इनका टाइम हमने ख़ास तौर पे इसलिए भी लिया, इनसे गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके कि क्योंकि ज़कात के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, ट्रांसमिशन हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन हो या ब्लेस्ड नाइट, तो हमने खसूसी तौर पर ज़कात के हवाले से सर से टाइम लिया मुफ्ती साहब से। तो ये ना सिर्फ अभी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बल्कि हम ब्लेस्ड नाइट में भी आपकी इजाज़त से आपको हम साथ रखने वाले हैं। इजाज़त है जी आपकी? जी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, यहाँ पे एक वक्फा है, गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन, पैगामे कुरआन।
بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے مفتی صاحب کہ مارکیٹ میں جیسے لین دین ہوتا ہے اور پھر دو پارٹیز کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہوتا ہے، ایک نے قرض لیا ہوا ہے اور ایک نے قرض دیا ہوا ہے، اب جس پارٹی نے قرض لیا ہے اس کا بزنس ختم ہو گیا ہے، وہ اب پیسے دینے کے قابل نہیں رہا، وہ قرض اب نہیں دے رہا، تو جس نے لینی ہے وہ رقم لینی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری رقم زکوٰۃ میں کاٹ لیں، تو کیا اس طرح ہے؟ میرا رجحان یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اس طرح نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کو اس لیے کہ اس کا قرضہ تو آ گیا جی، اس نے قرضہ لینا تھا، زکوٰۃ دینی تھی، اس نے قرضہ نہیں لیا، زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لی، تو اس کا گویا کہ قرضہ جو تھا وہ آ گیا اس کے پاس جی، تو یہ تو ایک قرضہ نکالنے کا ایک بہانہ ہے جی، بہانہ نہ بھی ہو تو اس نے اس پر کیا احسان کیا ہے؟ جی، اس نے تو اپنا قرضہ جو تھا وہ اپنا وصول کر لیا ہے۔ زکوٰۃ دیں آپ اس کو، زکوٰۃ دینے کے بعد اس سے مطالبہ بھی نہ کریں کہ میں نے چونکہ آج تیرے پاس پیسے آ چکے ہیں لہذا میرا قرضہ واپس کرو۔ قرضہ ایک الگ موضوع ہے، زکوٰۃ ایک الگ موضوع ہے، ان دونوں کو گڑبڑ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، دونوں کو مکس نہیں کیا مکس نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فیلڈ کے دوران بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو دل کو لگ جاتے ہیں یا جس سے بندہ یاد رکھتا ہے کہ یہ اس واقعے نے ہمیشہ میرے لیے ایک یاد بنا دی ہے، کسی کے کام آئے ہوں، کسی کو خدمت دی ہو، کسی کا حوصلہ بڑھایا ہو، کسی کی مدد کی ہو، وہ آپ کو آج تک یاد ہو کہ یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا؟ جی ہم نے 2025 میں آئی کیمپ لگوایا تھا، 2025 میں اکتوبر میں، اس کے تیسرے روز نا ایک ضعیف خاتون کا آپریٹ کروایا اور لینس ڈالا، جب تیسرے دن وہ دوسرے دن پٹی کھلوا کے گئی اور اس کو نظر آنا شروع ہو گیا نا، تو جو اس کے تاثرات تھے نا اور جو اس نے دوائیں دیں وہ دل کو چھو گئی تھیں اور میرے خوشی سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ خاتون ضعیف خاتون اتنی خوش تھی کہ بیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں تھے آپریٹ کے لیے، میری بینائی واپس آ گئی ہے، مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اس نے ڈیروں دوائیں دی تھی، نظر آنا بند ہو گیا تھا بالکل جی، اور بینائی ٹھیک ہو گئی۔ کیسی تسکین، کیسا سکون اترتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارا جذبہ بھی بڑھائیے ذرا۔ دیکھیے خدمت خلق کا جو کام ہے اس میں انسان کو ویسے ہی سکون ملتا ہے، جو کوئی مستحق شخص ہے وہ اپنا آپریٹ نہیں کروا سکتا، میڈیسن نہیں لے سکتا اور کوئی اپنی ضرورت زندگی پوری نہیں کر سکتا، جب اس کی مدد کی جاتی ہے، انسان خود نہیں کر سکتا لیکن مخیر حضرات کے تعاون سے تو کر سکتا ہے، اپنا وقت دے سکتا ہے، تو اس سے دلی سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب ہمیں ریپیٹڈلی ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ میرے گھر میری بہن کی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان کا کوئی نہیں ہے اب ان کو پالنے والا، تو ہم ہی پال رہے ہیں، ہم ہی ان کا نان نفقہ خرچہ سب ہم ہی اٹھا رہے ہیں، یا میری بیٹی مالی طور پہ کمزور ہے، وہ شادی ہو چکی ہے، میں اس کو وراثت نہیں دیتا لیکن میں اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ ان دونوں معاملات میں ایک طرف یہ کہ آپ جن کی کفالت بھی کر رہے ہیں آپ کے خون کے رشتے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا اپنی ہی ذاتی بیٹی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں وراثت میں حصہ نہیں دیتا۔ یہ دو کوشچن ملے ہوئے ہیں، پلیز فرمائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں وراثت جو ہے نا یہ اس کا حق ہے، یہ وراثت نہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم نے جہاں جرائم کی فہرست بیان کی ہے نا وہاں یہ بھی تأکلون التراث أكلا لما، تم وراثت کے مال کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کر جاتے ہو، تو یہ تو وراثت اس کا حق ہے، وہ تو بہرحال دینا ہی دینا ہے۔ تو وراثت کو کھا جانا، ہڑپ کر جانا یہ بہت بڑا جرم ہے، وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ تو وراثت مار لینا اور اس بیٹی کی کفالت کرتے رہنا یہ تو ڈبل جرم ہے۔ اس بیٹی کو جتنا حق ہے وہ بھی دیا جائے اور جو اس کا وراثت میں حق آتا ہے وہ بھی دیا جائے۔ یہ تو غلط بات ہے کہ نہ آپ وراثت میں حصہ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وراثت کے مال کو رکھ لیتے ہیں۔ میرا یہ موقف ہے کہ اس سے جتنی بھی پرافٹ اس نے کمائی ہے
اس پرافٹ کے سمیت وراثت کا مال اس کو واپس لوٹانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پرافٹ اپنے پاس رکھ لیں اور پھر آپ اس کو وراثت کا مال دے دیں. وراثت کا مال بھی دیں اور جتنا اس سے آپ نے پیسہ کمایا وہ بھی اس کو دیں. ٹھیک ہے, یہ پورا حق بنتا ہے, پورا حق بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کہ میں نے بیٹی کی شادی کر دی تھی, شادی پہ جو خرچ آیا بس وہی اس کی وراثت تھی, وہی اس کا حصہ تھا, یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں, یہ دیکھیں نا, شادی کرنا اس کا ایک فرض تھا جی, وہ اس نے فرض کی ادائیگی کی ہے, تو وراثت سے کیوں محروم کرتا ہے؟ وراثت بھی اس کا ایک حق ہے, اس کا حق ملنا چاہیے. جو اس نے شادی کی ہے یہ تو اس نے اپنا فرض کی ادائیگی کی ہے. جس طرح وہ فرض کی ادائیگی کرتا ہے اس طرح وراثت دینے میں بھی فرض کی ادائیگی اس کو کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ شادی پر جو اخراجات آئے ہیں وہ کہہ دے کہ میں نے اس میں جو وراثت ملنی تھی میں نے اس سے کر دی ہے. نہیں, ایسا غلط ہے, ایسا غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل افضل شیخ صاحب, جو سفید پوش افراد ہیں, ابھی ہم جیسے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ان تک پہنچ جائے, کیسے ان کی بہترین مدد ہو سکتی ہے کہ ان کو مدد پہنچانے کا مؤثر طریقہ ہو کہ ان کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے, ان کی عزت بھی برقرار رہے, انہیں ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے؟ عملی طور پہ آپ نے کچھ مشاہدات کیے ہوں گے. اگر تو آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اپنے علاقے میں یا خاندان میں یا جماعت میں یا اپنے علاقے میں پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں, عموماً ایسے لوگ آپ سے خود پردے میں رابطہ کر لیتے ہیں. اچھا, اور یقیناً آپ اس پوزیشن میں یا اس حیثیت میں ہوتے ہیں کہ آپ اسیس کر سکیں کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق مدد کی جائے. مثلاً جیسے اگر کوئی بیمار ہے اور اس کا بخار ہے اور ہم دوائی اس کو کوئی اور دے دیں, ایسے ہی ہے کہ ضرورت اس کی کچھ اور ہے اور ہم اس کو راشن پکڑا دیں, یہ بہت غلط بات ہے. مثلا اس کو علاج کے لیے ضرورت ہے, اس کو نقد چاہیے, اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اس کے لیے نقد چاہیے, اس کی بچوں کی شادیاں ہیں, اس کے لیے اس کو ضرورت ہے کسی معاملے کے لیے, یا اس طرح کی اس کی کوئی اور معاشرتی ضرورت ہے, تو ہیلپ تو اس کی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے, بالخصوص جیسے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مجبور ہو کے اپنا ہاتھ پھیلانے پر آئے ہیں یا کسی سے ہم نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہے, تو ایسے لوگوں کی مدد اگر ہم اس طرح کریں, اللہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے ایسے لوگوں کے لیے. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ نے ایسے لوگوں کو جو خاموشی سے خرچ کرتے ہیں, اللہ نے ان لوگوں کو محسنین میں شمار کیا, بہت بڑا, اور کہا میں ان کو پسند کرتا ہوں جو خاموشی سے خرچ کرنے والے. لیکن یہ دونوں طرح خرچ کیا جا سکتا ہے. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ رشتہ داروں کی مدد کریں وہ خاموشی سے کریں, اور کہیں اور خرچ کریں وہ بظاہر کریں, یعنی ظاہراً کریں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جیسے دیگر لوگ جو ہیں ان کو ترغیب ہوگی کہ یہ فلاں خرچ کر رہا ہے تو میں بھی خرچ کروں. تو رشتہ داروں پہ خاموشی سے خرچ کر دیں تاکہ ان کی عزت نفس دیگر آپ کے رشتہ داروں میں مجروح نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح تقسیم ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور پھر ایک بات میں ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا, یہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا ان کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یعنی روز محشر یا روز قیامت یا زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے خوف اور غم کو دور کر دیں گے, یہ ختم کر دیں گے اس کے بعد. تو یہ خرچ کرنے والے بھی جو اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرتے ہیں, وہ صدقہ خیرات کریں, وہ مالی صدقہ کریں, ان کو اس قدر درجے پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے. لہم اجر, یہ بھی ہیں لہم اجر غیر ممنون بھی, اور اسی طرح لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ دونوں درجات اس کے لیے ہیں. اور پھر مثل الذین ینفقون فی اموالہم کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ نے اس کی مثال اس سٹے کی طرح, گندم کے سٹے کی طرح, خوشے کی طرح دی ہے کہ جیسے ایک دانے کے بدلے میں وہ ایک سٹا ہے اور اس سٹے میں کتنے دانے ہیں اور کتنی کونپلیں ہیں اس کی اور کتنے دانے اس سے نکلتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اجر بھی ایسے ہی ملتا ہے اور اس کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اضافہ کرتے ہیں. بیوٹیفل, بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب یہ جی پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ جو سورج ہے یہ 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا. آج ہم سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے, تب اس کی حبس اور تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یا انسان اپنے ذل صدقتہ یوم القیامہ, اپنے صدقے کے سایہ تلے ہوگا.
وہ اس کا صدقہ اس پر چھتری کی طرح تنا ہوگا. سبحان اللہ. یہ ایسا اعزاز ہے اور کسی نیکی میں نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ صدقہ کرتے وقت نا اس کے جو حقوق ہیں یا اس کے جو متطلبات ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر صدقہ دے، خیرات کرے، تاکہ یہ قیامت کے دن اس کے سائے کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. تھوڑا ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے تو کچھ لوگ پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں، کچھ لوگ انویسٹمنٹ فائلز کا، جس طرح پیپر لے لیا، فائل لے لی، وہ خریدنے بیچنے کے لیے، وہ آپ کا کاروبار ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ نے لے کر رکھ لیا ہے، وہ آپ کا کاروبار ہے. تو ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ فائل بھی بائی کر رہے ہیں، لینڈ بھی بائی کر رہے ہیں، زمین کا ٹکڑا لے لیا، کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، کوئی مکان لے لیے. اصل میں یہ جو فائل سسٹم ہے نا، اس کے پیچھے بھی مالیت ہے. جی. فائل کی تو یہ چند ورقے ہوتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کے پس منظر میں جو ملکیت ہے نا، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. لاکھوں کروڑوں ہیں اس پر، کروڑوں کا مال ہے. وہ کہا کہ میں نے تو فائل لے لی ہے، دے دی ہے، اسے کیا ہے؟ نہیں، اس کے پس منظر میں وہ زمین ہے، جو پلاٹ ہے، جس کے ذریعے وہ فائلیں لے رہا ہے. تو اس زکوٰۃ اس فائل کے پیچھے جو مالیت اس میں پڑتی ہے. کاغذات میں تو نہیں ہے نا. وہ کہا کہ میں نے تو کاغذ دے دیے، لے لیے، یہی کام ہوتا ہے. یہ تو ایک راہ فرار اختیار کرنے والی بات ہے. تو اس لیے اس فائل کے پیچھے جو پراپرٹی ہے، جو مالیت ہے، اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. آج کل چونکہ سحر اور افطار کے لیے ماشاءاللہ گیٹ ٹوگیدرز بھی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ بڑی بڑی پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، وہ نمود و نمائش صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. اس میں بتائیے گا سخاوت اور اسراف، فضول خرچی، ان دونوں کے حوالے سے حد بھی ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ سحری افطاری کرانی چاہیے. جی. اس میں کوئی شک نہیں، اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. جو انسان کسی کی افطاری کرواتا ہے یا سحری کرواتا ہے، جتنا اس کو ثواب ملے گا روزے دار کو، اتنا ہی اس افطاری یا سحری کرانے والے کو ملے گا. جی. لیکن اس میں جو ہمارے ہاں رواج چل نکلا ہے نمود و نمائش کا، اس سے تو جو دیا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا. صرف ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے بیڑی کا سبب بن جائے گا. قیامت کے دن اس کے پابند سلاسل ہوگا وہ انسان. لہذا انسان کو جب دے نا، وہ یہ نیت نہ کرے کہ میری بلے بلے ہو جائے گی، واہ ہو جائے گی. وہ اس نیت سے دے کہ میں قیامت کے دن میں اس صدقے کے سایہ تلے ہوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس صدقے کے بدلے اپنے عذاب سے محفوظ کر لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ابھی چونکہ اختتام کرنا مجھے ٹرانسمیشن کو، تو میرے پاس 2 سے 2.5 منٹ ہیں، تو میں گزارش کروں گا مفتی صاحب دعا کروائیے، اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی یاد رکھیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا ولأجدادنا ولجداتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. میں اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ فیصل افضل شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے شاہد محمود چودھری صاحب. چودھری صاحب آپ آئے، آپ کے آنے کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے اور رہیں گے جناب مفتی عبدالستار حماد صاحب. مفتی صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، لیکن ابھی ہم آپ کو رخصت نہیں کہیں گے، ہم آپ کو کہیں گے کہ انشاءاللہ بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. لے جی یہاں پہ وقفہ ہے افطاری کا، اور افطار کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں.
عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کی یہ برکات ہیں فراواں، بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔